اور جنت کا شوق تھا۔ اللہ کی قسم، یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے قابل رحم ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث کی یاد آ گئی۔ ایسے آدمی کب کرتا ہے؟ جب کوئی کام کرنے کہہ رہا تھا، مجھے رائمنڈ یاد آ گیا، جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے، ایسی سردی میں 5 بوری صبح، 5 بوری شام، 10 بوری۔ تو ہم ایسے کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر۔ تو میرے نبی نے فرمایا الاہ المشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا، الاہ المشمر للدنیا، الاہ المشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنت لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا ناخن دیکھ رہے ہو؟ ما يحمل الظفر من الجنت لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، وہ پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے، تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الاہ المشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ لا خطر لها، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم، وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا۔ لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت واشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا۔ صرف اتنا حصہ کو نیچے کر کے دکھائے، اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لو بدا لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں۔ اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں، سورج کو ایسے دکھا دے، اب باقی لکا لے، بس اتنا دکھا دے، تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک کورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے، تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی۔ فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، یار یہ نور کہاں سے ہے؟ پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ دنیا کی عورت ہنسے تو پیلے پیلے دند نظر، کوئی کتے، کوئی ہیٹھاں، کوئی ترٹا ہوں، ادو بھی ترٹا ہے، ادو بھی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے۔ جب اپنا خامد کو دیکھتی ہے
تو خامد اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب خامد اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لو بسقت بسقتاً فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے، کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے، میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو یہ زبان ہلا ہلو کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کے اس کے سر میں مارو۔ حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے، تم اٹھا کے ادھر پھینک، اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا؟ کیونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں، یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی بہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر۔ آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے، آخری اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کرے، 80,000 نوکر، اور اسے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ایسا تو سکنے پہ گئے تھوڑے بغیر۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں بڑے لتر کھاتے جی، 2 دفعے بڑے لتر میں کھاتے میں آ گیا۔ اب اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے، کتنے لمبے؟ 40 سال کوئی دنیا میں سفر کرتا رہے تو جتنا سفر وہ کرے گا اتنا لمبا قالین بچھے گا، وہاں وقت تو ہے نہیں، وہ یوں گزرے گا، اور آگے ایک تخت ہوگا، اس پہ بٹھائیں گے، پھر کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، بڑی بھوک پیاس ہے، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں برتن ہوگا جس میں کھانا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا جس میں مشروب ہوگا، کوئی بھی 80,000 ڈونڈے کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا، اور دیکھو سارے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ سکھ ریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ، سکھ ریت روش منصوری نو، ان پپرک کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شراب وقایا، ایو دل قرآن کتاب۔ جنت تو تم نہ پڑھتے ہو، نہ تمہیں پڑھائی جاتی ہے، نہ خود تم پڑھتے ہو، تمہیں شوق کیسے رہے؟ اچھا، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوتی، ہر پانی کے گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوتی۔ جب وہ کھا پی لیں گے کہیں گے جی تسی اپنی بیگم صاحب کو مل لو، اسی جانے ہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا، ایسے ہٹتا جائے گا، آگے کیا دیکھے گا؟
ایک جنت کی حور ایسے ایک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی ہوئی، جب اس پہ نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ 40 سال یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے۔ فردوس کی حوروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب سے نچلے درجے کی حور ہے۔ ایسے دیکھتے 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 40 سال کے بعد وہ کہے گی ہمارا کفینہ میں بغلتیں، تو میرے آقا میرے پاس نہیں آؤ گے، صرف بکھڑتے ہی گزارا کرنا ہے تجھے، آؤ گے نہیں میرے پاس؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے اب وہ جنت دیکھ کہ حور دیکھ رہا ہے تو اس کا پاگل ہونا ہی ہے۔ تو وہ کہے گا تو ہے کون، کیا چیز ہے؟ وہ کہے گی نہیں، آپ کی بیگم، انا من اللواتی خبینت، میں ان میں سے ہوں جو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں چھپ کے آپ کے انتظار میں۔ اب وہ دوڑ لگائے گا اور لبے موجوں گی تو وہ جا کر اس کو گلے لگائے گا۔ یہ گلے لگانا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال۔ 70 سال گلے لگا کے کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے۔ زنا کیوں حرام، کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، اور درخت ہیں جھومتے ہوئے جھومتے ہوئے۔ اور ایک عجب بات سنو، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چلو پوری حدیث سنو، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں، یاقوتی گھوڑے ہیں، ان کے زمرد کے پر ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے جیسے جہاز اڑتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھے، اور اس کے قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر جاتی ہے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں، اٹھ گھوڑے میں بھی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں، ان کے بھی سرخ یاقوت ہے اور سب زمرد ہے، اور جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں بھی ہیں؟ جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے۔ ہم نے کہا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 12 ہاتھ کا مطلب ہے وہ 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ، 30 فٹ۔ اگر آپ ایک 5-5.5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو تھوڑے سر تے ایکو ڈھا پیا تو نہیں کافی ہو جائے گا، وچی دفن ہو جاؤ گے۔ ایک ارب میں جنت میں کتنا قد ہوگا ہمارا؟ 130 فٹ، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ، اور اماں حوا کا قد تھا 60 ہاتھ۔ اصل قد یہ ہے، یہ واپس لوٹایا جائے گا جنت میں۔ ایک عرب مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ بیان کرنے لگا ہمیں اتنے 60 ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں، ہمیں کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو اللہ تمہیں اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور تم کھجور کے نیچے سے گزرتے ہو، اوپر سے ایک دانہ تیرے اوپر گرتا ہے 25 فٹ کا، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اور تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ حور کا، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے پھرتے گی، میرا کاکا آ گیا، میرا کاکا آ گیا۔ اور پھر وہ 3500 جوڑے گئے، 100 جوڑے، تو 100 جوڑے میں پتہ نہیں کہڑے بوجھے تینوں پایا، تیریاں چیکاں سن کے آکھے گی پتہ نہیں ہے کہ دے گئے۔ یہ تو ہمارے قد گھٹ گئے ہیں زمانے کی رفتار کے ساتھ، قیامت کے قریب اور گونے ہو جائیں گے سارے۔ وہ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر، تو مراسی تو بڑی کولی قوم ہوندی ہے کہ کام تو کر دے نہیں، تو
اس نے وہ دیرے میں بیٹھا تھا تو اس نے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب اٹھ کے گھر گیا تو وہ بھی جا کے سو گئے۔ جب صبح صبح اٹھا اور دیکھا تو گھوڑا غائب، چور لے گئے۔ تو وہ گیا اور گھر سے خرگوش لے کر آیا اپنے، اور اس کو رسہ باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تو ذمہ دار نکلا صبح، انہیں دیکھا خرگوش کو مالش کر رہا، انہوں نے نام مراد گھوڑا کے یہ ہے کھلوتا ہے، وہ ہے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ کہ صحیح گھوڑا ہے، مالش کی ساری رات گھس 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 کہتے ہیں صحیح اوڑو۔ تو وقت نے ہماری مالش کرتے کرتے گھٹاتے 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 ہم یہاں تک پہنچا گئے۔ تو پھر ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہوگا؟ چونکہ صحرا ان کا پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا ہوگا۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ جنت میں کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض۔ وہ کیا فیض دیتا ہے؟ جب جنت والوں کا جی چاہے گا کہ ہم موسیقی سنیں تو وہ درخت جھومے گا، تو اس کی ہر شاخ سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی اور موسیقی کی ایک دھن نکلے گی جو دنیا میں تھی، پہلے وہ ان کو سنائے گا، اس کے بعد جنت کی دھنیں سنائے گا، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ اس کے ساتھ مل کر گانا گائیں گی۔ تو فیض کا فیض ہوگا موسیقی اور حوروں کا فیض ہوگا گانا، اور جب وہ ان کو سنیں گے تو سب سے چھوٹا نغمہ 70 برس کا ہوگا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا، ہم جو گانا بناتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ تو میں کیا سنا رہا ہوں کہ سب سے چھوٹا گانا جنت کا 70 سال کا ہوگا۔ ریحانۃ تحتس، درختوں کی شان، پھل لگے ہوئے، کیا کھانا ہے؟ جو کھانا ہے کیا ہے